السلام علیکم۔ بھٹنا گر سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ یہ سوال پوری شدت سے ان دونوں کے ذہنوں میں چکرا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ خود بھٹنا گر ان تک پہنچنے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کرے گا۔ بظاہر عمارت میں داخلے کا ایک ہی راستہ تھا، چنانچہ وہ اس راستے کے سامنے مورچہ بند ہو سکتے تھے، لیکن زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ یہاں داخلے کا کوئی خفیہ راستہ بھی ہو سکتا ہے، جہاں سے بھٹنا گر خود اکیلا یا اپنے ساتھیوں سمیت اندر داخل ہوتا اور چپکے سے ان پر قابو پا لیتا۔ یہ خفیہ راستہ کہاں ہوگا وہ نہیں جانتے تھے۔ پھر ایک امکان یہ بھی تھا کہ انہیں زندہ گرفتار کرنے کے بجائے عمارت میں کوئی زہریلی گیس وغیرہ چھوڑ کر وہیں ہلاک کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن اس امکان کی امید ذرا کم ہی تھی۔ ایک تو اتنی بڑی جگہ گیس کی مدد سے کسی کو ختم کرنا آسان نہیں تھا، دوسرے راہ والے خواہش مند تھے کہ ان پر قابو پا کر ان سے معلومات حاصل کی جائیں۔ ابھی تک بھٹنا گر نے اس سے پوچھا نہیں تھا، لیکن شہریار کو اندازہ تھا کہ ڈاکٹر فرحان جمیل کے متعلق بھی ان سے جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ ذرا کمپیوٹر پر توجہ دو، اگر عمارت کے اندر بھی کیمرے لگے ہیں تو کمپیوٹر کی مدد سے ہر حصے پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ سلو نے سوچ بچار کے بعد مضطرب لہجے میں شہریار سے فرمائش کی۔ وہ جلدی جلدی کی پیڈ پر انگلیاں چلانے لگا۔ سلو کا اندازہ درست تھا، مین گیٹ کی طرح عمارت کے مختلف حصوں کا بھی یہاں بیٹھے بیٹھے جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ انہیں وہ برآمدہ بھی نظر آیا جہاں سلو نے ایک محافظ پر قابو پا کر اس سے معلومات حاصل کی تھیں۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ آپریشن روم میں ڈیوٹی پر موجود افراد نے تساہل سے کام لیا اور نگرانی کا فریضہ ڈھنگ سے انجام نہیں دیا، ورنہ وہ بہت پہلے ہی پھنس چکے ہوتے۔ یہاں صرف کوریڈورز نظر آ رہے ہیں، کمروں کے اندر کیا صورتحال ہے معلوم نہیں چل سکتی۔ اتنا بھی بہت ہے، وہ عمارت کے کسی بھی حصے سے اندر داخل ہوں، ہم تک پہنچنے کے لیے کوریڈور سے تو گزرنا ہی پڑے گا۔ سلو نے اس کی بات کا جواب دیا ہی تھا کہ اسکرین پر سے اس کوریڈور کا منظر غائب ہو گیا جہاں محافظ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ آ گیا ہے اور اس نے کیمرے کو ناکارہ بنا دیا ہے، سلو سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ بھٹنا گر کو ان پر یہ فوقیت حاصل تھی کہ وہ اس عمارت کے چپے چپے سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ آپریشن روم میں عمارت کے مختلف مناظر دکھانے والے کیمروں کو کہاں کہاں نصب کیا گیا ہے۔ اس لیے اس نے اندر داخل ہوتے ہی ایک کیمرے کو ناکارہ بنا دیا تھا اور وہ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسے اندازہ ہوگا کہ ہم یہاں ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں۔ دوسرا کیمرہ بھی ناکارہ بنا دیا گیا تو سلو نے فیصلہ کر لیا اور اس فیصلے پر تیزی سے عمل درآمد بھی کیا گیا۔ البتہ اس سے قبل پوری عمارت کی روشنیاں بجھانا وہ نہیں بھولے تھے۔ ہتھیار انہوں نے مرنے والوں سے پہلے ہی ہتھیا لیے تھے اور اب گھپ اندھیرے میں چوہے بلی کا کھیل جاری تھا۔ دوسری دونوں طرف کے لوگ ہی اتنے ہوشیار تھے کہ کہیں کسی کے حرکت کرنے سے کوئی آہٹ پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ شہریار اور سلو دونوں نے ہی دیوار کے ساتھ لگ کر کھسکتے ہوئے اس جگہ پوزیشن سنبھال لی تھی جہاں کوریڈور ایل کی شکل میں مڑ رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ بھٹنا گر ان کی تلاش میں آپریشن روم کا رخ ضرور کرے گا، اس لیے وہیں رہنا ضروری سمجھا۔ جب آپریشن روم کے کھلے دروازے سے کوئی چیز اندر اچھال کر دروازہ تیزی سے بند کیا گیا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ بھٹنا گر وہاں پہنچ چکا ہے۔ وہ ان کے قریب سے اتنی خاموشی سے گزرا تھا کہ انہیں خبر بھی نہیں ہو سکی تھی۔ یقیناً خود اس نے بھی ان کی موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا، اور وہ اس کی آپریشن روم کے پاس موجودگی کو صرف اس وجہ سے جان پائے تھے کہ اندر اچھالی جانے والی شے نے کسی چیز سے ٹکرا کر ہلکی سی آواز پیدا کی تھی اور دروازے کو تیزی سے بند کرنے کی وجہ سے بھی خفیف سی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ سلو نے اس آہٹ پر پھرتی سے برسٹ دے مارا۔ فوراً ہی جوابی فائرنگ ہوئی اور گولیاں عین اس دیوار سے آ ٹکرائیں جس سے سلو چپکا کھڑا تھا۔ اگر اس نے فائر کر کے وہاں سے ہٹنے میں ذرا بھی تاخیر کی ہوتی تو اس کا انجام برا ہوتا۔ بھٹنا گر نے فائر کی آواز پر نہایت سچا نشانہ لیا تھا۔ سلو نے بھی اسی جیسی مہارت کا مظاہرہ کیا اور اپنی پوزیشن تبدیل کرتے ہی فائر کی آواز پر نشانہ لیا، لیکن کوئی چیخ یا کراہ سنائی نہیں دی، جس کا مطلب تھا کہ بھٹنا گر بھی محفوظ رہا ہے۔ اس بار اس نے فائر کرنے کے بجائے ان کی سمت گیس بم اچھالا۔ اندھیرے میں وہ بم کو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن قوت شامہ نے کام دکھایا اور بو محسوس کرتے ہی دونوں نے فوری طور پر اپنی سانس روک لی۔ سانس روک کر وہ تیزی سے پیچھے ہٹے تاکہ گیس کی زد سے محفوظ رہیں۔ اس دوران میں وہ یہ اندازہ کر چکے تھے
کہ بٹناگر کے پاس اگرچہ اسلحہ اور مقابلے کے لیے دوسری اشیاء موجود ہیں، لیکن وہ تنہا ہی ہے۔ شاید اسے خود پر بہت زیادہ اعتماد تھا، جو عمارت میں گڑبڑ محسوس کر کے کسی اور کو اپنی مدد کے لیے بلانے کے بجائے خفیہ راستے سے تنہا یہاں پہنچ گیا تھا، اور اب صورتحال یہ تھی کہ کوئی بھی کسی پر برتری حاصل نہیں کر سکا تھا۔ وہ اندھیرے میں ایک دوسرے کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلتے پھر رہے تھے۔ اچانک ہی بٹناگر نے ایک نہایت غیر متوقع حرکت کی۔ وہ آپریشن روم میں گھسا اور اس نے عمارت کی لائٹیں روشن کر دیں۔ اندھیرا جو انہیں پناہ فراہم کر رہا تھا یکدم ہی غائب ہو گیا اور وہ پوری طرح عیاں ہو گئے۔ یہ ایک بوکھلا دینے والی صورتحال تھی، لیکن دونوں ہی نے تیزی سے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور قریبی کمرے کے دروازے سے اندر پہنچ گئے۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں سلو نے بٹناگر کے ساتھیوں کو جہنم رسید کیا تھا، اور وہ لاشوں کی صورت فرش پر آڑے ترچھے پڑے تھے۔ کمرے کے اندر آ جانے کے بعد انہیں یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ نگرانی کرنے والے کیمروں سے محفوظ ہو گئے ہیں، کیونکہ آپریشن روم میں رہ کر انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ کیمرے صرف برآمدوں کا منظر دکھاتے تھے، اور ان میں سے بیشتر کیمرے خود بٹناگر نے ناکارہ بنا دیے تھے۔ البتہ اس برآمدے والے کیمرے کے بارے میں انہیں علم نہیں تھا کہ کام کر رہا ہے یا نہیں، کیونکہ بٹناگر کے یہاں تک پہنچنے سے قبل ہی انہوں نے مین سوئچ آف کر دیا تھا۔ میں فرنٹ سے جاتا ہوں، تم پیچھے سے پہنچنے کی کوشش کرو۔ سلو نے تیزی سے آگے کی حکمت عملی طے کی اور ایک نسبتاً کم وزن شخص کی لاش اٹھا کر یوں اپنے سامنے کر لی کہ ڈھال کے طور پر استعمال کر سکتا تھا۔ دوسری طرف شہریار کمرے کی کھڑکی سے باہر کود گیا۔ اب اسے عمارت کے نقشے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپریشن روم تک پہنچنا تھا، جہاں بٹناگر مورچہ زن ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ دوسری طرف کودتے ہی سب سے پہلے اس نے وہاں روشن طاقتور بلب کو نشانہ بنایا۔ اب کیمرے کے کام کرنے کی صورت میں بھی کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ادھر سلو نے بھی تقریباً یہی حکمت عملی استعمال کی اور لاش کو اپنے سینے سے لگائے آگے بڑھتا رہا۔ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ ایک لاش کو اس انداز میں حرکت دینے کے لیے اسے خاصی طاقت صرف کرنی پڑ رہی تھی۔ پھر بھی وہ کسی نہ کسی طور اسے ساتھ لیے آگے بڑھتا رہا۔ وہ خود تو دبے قدموں ہی آگے بڑھ رہا تھا، لیکن لاش کے گھسیٹنے کی وجہ سے ہلکی سی آواز پیدا ہو رہی تھی، جو بے پناہ خاموشی کی وجہ سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ البتہ لائٹوں کو نشانہ بنا لینے کی وجہ سے ایک بار پھر اندھیرے کی پناہ ضرور مل گئی تھی۔ آپریشن روم میں موجود بٹناگر کو اس کے سوا کچھ نہیں سوجا کہ آہٹ پر نشانہ لے۔ اس نے خود بھی آپریشن روم کی لائٹیں بجھا دی تھیں، چنانچہ دروازہ کھول کر آرام سے فائر کیا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ اس کی چلائی ہوئی گولیاں اس کے اپنے آدمی کی لاش میں پیوست ہوئیں، اور ظاہر ہے اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا تھا، لیکن سلو نے چلاکی سے کام لیتے ہوئے لاش کو دھکا دے کر خود سے دور پھینکا اور اپنا جسم دیوار کے ساتھ سمیٹ لیا۔ لاش کے دور جا کر گرنے سے خاصی آواز پیدا ہوئی، اور اس آواز پر بٹناگر فائر نہ کرتا یہ کیسے ممکن تھا؟ فائر کرنے کے لیے اسے آڑ سے نکلنا پڑا، اور یہ سلو کے لیے سنہری موقع تھا۔ اس نے گن کی نال سے نکلنے والے شعلے پر نشانہ لیا اور گولی سیدھی بٹناگر کے جسم میں پیوست ہو گئی، لیکن وہ ہوشیار آدمی تھا۔ فوراً فائر کرتے ہی خود کو محفوظ کرنے کے لیے حرکت میں آ گیا تھا، اس لیے جان بچ گئی اور اسے محض اپنے بازو میں گولی کو جگہ دینی پڑی۔ گولی کھا کر وہ نیچے گرا اور لات مار کر دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ آپریشن روم میں خود کو محفوظ کر چکا تھا۔ شہریار جو پیچھے سے گھوم کر عقبی کھڑکی تک پہنچا تھا، یہ دیکھ کر مایوس ہو گیا کہ اس کمرے کی کھڑکیاں بلٹ پروف ہیں اور وہ وہاں سے بٹناگر کو نشانہ نہیں بنا سکتا۔ تم بیکار کوشش کر رہے ہو، اس بلڈنگ سے تم میری مرضی کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے۔ ابھی تک شہریار نے اس کے کسی فائر کے جواب میں فائر نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ وہاں اس کے مقابل ایک کی بجائے دو افراد ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس صورت میں تم بھی یہاں سے باہر نہیں نکل سکو گے۔ میں نے اس کمرے کے دروازے کے ساتھ بم فٹ کر دیا ہے۔ تم دروازہ کھولو گے تو بم بلاسٹ ہو جائے گا اور تمہارے جسم کے ساتھ ساتھ عمارت بھی ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ سلو جو اس دوران میں بہت خاموشی سے دروازے تک پہنچ چکا تھا، دروازے کی کنڈی باہر سے بند کر کے بلند آواز میں بولا۔ اس کی آواز سن کر بٹناگر اچھل پڑا۔ سلو، تم یہاں ہو؟ وہ جیسے ہیجان میں مبتلا ہو گیا۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہوا تھا؟ سلو نے ہنس کر پوچھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ مجھ سے اس انداز میں مقابلہ کرنے والے صرف تم ہی ہو سکتے ہو، بٹناگر نے تسلیم کیا۔ اور اب تمہیں یہ بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ جیسے میں یہاں آ سکتا ہوں، ویسے ہی واپس بھی جا سکتا ہوں۔
سلو نے اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو وہ اندر ہی اندر بل کھا کر رہ گیا اور تڑق کر بولا، ہماری بلی ہم ہی سے میاؤں کر رہی ہے، شکر کرو کہ میں تمہیں یہاں زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سلو نے جواب دیا، حقیقتاً جس طرح بٹناگر آپریشن روم سے باہر نکل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، وہ بھی اندر جا کر اس کا کچھ بگاڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ چنانچہ اپنی بات کہہ کر شہریار کو اشارہ دیا اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ عمارت کے اس حصے میں جا رہے تھے جہاں سے انہوں نے بٹناگر کو نمودار ہوتے دیکھا تھا۔ یہ شہریار کے قید خانے والا حصہ تھا۔ اس حصے کے کیمرے خود بٹناگر نے ناکارہ بنائے تھے، اس لیے انہیں نگرانی کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اب وہ صرف اس خفیہ راستے کی تلاش میں تھے جہاں سے بھٹناگر عمارت میں داخل ہوا تھا۔ یہ راستہ تلاش کرنے میں انہیں اس لیے کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ راستہ کھولنے کے بعد بھٹناگر نے اسے عجلت میں بند نہیں کیا تھا۔ یہ راستہ اس حکومت خانے کی ایک الماری کے پیچھے تھا جس میں بہت سے تشدد کے آلات بھرے ہوئے تھے۔ الماری کے کسی سلائیڈنگ ڈور کی طرح ایک جانب کھسکائے جانے کے باعث راستہ واضح ہو گیا تھا۔ یہ تنگ سرنگنما راستہ تھا جہاں سے دو افراد ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بیک وقت نہیں گزر سکتے تھے، چنانچہ وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ یہاں بھی سلو ہی آگے رہا۔ اصل میں شہریار کی جسمانی حالت کی وجہ سے اس نے اب تک زیادہ تر بوجھ خود ہی اٹھایا تھا۔ اب بھی آگے رہ کر کسی خراب صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھا، لیکن اس بار وہ کسی مشکل سے دوچار نہیں ہوئے۔ خفیہ راستہ عمارت کے قریب ہی ایک خشک نالے میں جا کر کھلا۔ نالے سے باہر بٹناگر کی گاڑی کھڑی تھی، لیکن انہوں نے اس کا رخ نہیں کیا اور پیدل چلتے ہوئے وہاں سے دور نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ بڑے ہتھیار انہیں نظروں میں لا سکتے تھے، اس لیے وہ انہوں نے نالے میں ہی پھینک دیے۔ اب ان کے پاس صرف ریوالور تھے جو آسانی سے لباس میں چھپائے جا سکتے تھے۔ وہ نالے کے اندر ہی سفر کرتے ہوئے خاصے آگے نکل گئے، پھر ایک ایسی جگہ سے باہر نکلے جہاں قریب ہی خاصا بڑا پبلک پارک موجود تھا۔ وہ جنگلہ پھلانگ کر پارک میں داخل ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے دو گاڑیوں کو آندھی طوفان کی طرح اس رخ پر جاتے دیکھا جہاں سے وہ ابھی آئے تھے۔ یقیناً بھٹناگر نے اپنے ساتھیوں کو کال کر کے بلایا تھا۔ ان دونوں کے پاس اچھی خاصی تعداد میں موجود ان مسلح افراد سے بھڑنے کی نہ تو گنجائش تھی اور نہ ہی وہ ایسی کوئی ضرورت محسوس کر رہے تھے، اس لیے انہیں نظر انداز کر دیا اور پارک کے مین گیٹ سے باہر نکل کر وہاں کھڑی ٹیکسیوں میں سے ایک کا رخ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھے کسی قریبی ہوٹل کی طرف جا رہے تھے۔ ہوائی جہاز میں محو سفر ماہبانوں کے ذہن میں بیک وقت کئی خیالات گردش کر رہے تھے۔ کبھی وہ اپنی اس زندگی کے بارے میں سوچتی جب فیصل آباد میں بیبے اور ابا کے ساتھ سکھ چین سے رہتی تھی، کبھی پیر آباد میں پیش آنے والے واقعات یاد آتے، پھر شہریار کا اپنی مدد کرنا اور خود اس کی محبت میں مبتلا ہو جانا یاد آ جاتا۔ کبھی وہ اسلم کے بارے میں سوچتی جو بالکل اچانک اس کی زندگی میں آیا تھا اور اچانک ہی چلا بھی گیا تھا۔ اسلم اس کی زندگی میں آنے والا وہ کردار تھا جس نے اسے بے تحاشا محبت دی تھی۔ حقیقتاً وہ اس پر جان چھڑکتا تھا اور اپنی جان وار کر اسے ایک بڑی مصیبت سے نجات دلا دی تھی۔ اسلم کی نشانی کو سینے سے لگائے وہ اس کی محبتوں اور وارفتگیوں کو بغیر کسی ارادے کے سوچے جا رہی تھی۔ اسلم وہ شخص تھا جس نے بغیر صلے کے خواہش کے اس سے اتنی شدید محبت کی تھی کہ وہ اپنا دامن اس کی محبت سے بچا نہیں پائی تھی اور دل میں خود بخود ہی اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ ایک سچ تھا کہ شہریار کی محبت کی جڑیں اپنے بہت اندر تک اتری ہونے کے باوجود اس وقت وہ اسلم کی جدائی پر ملول و مغموم تھی۔ اس کے آنسو چپکے اس کے دل پر گر رہے تھے۔ ستم یہ تھا کہ ان حالات میں بھی اسے کہیں سکون سے بیٹھ کر اپنا غم منانے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ مصطفیٰ خان کا کہنا تھا کہ اس کا جلد از جلد آرلینڈو سے نکل جانا مناسب تھا، کیونکہ ابھی جنگل میں لگی آگ کو بجھانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ آگ بجھنے کے بعد جب زمین ٹھنڈی ہو جاتی تو یقیناً لیبارٹری والے حصے میں خصوصی کارروائی کی جاتی اور بے شک وہاں سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا ہوگا، لیکن جدید سائنسی ایجادات سے لیس امریکی ماہرین اس حقیقت کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو جاتے کہ وہاں جل کر مرنے والوں میں ماہبانوں کی لاش موجود نہیں ہے، اور یہ جاننے کے بعد یقیناً وہ اس کی تلاش شروع کر دیتے۔ ان کے لیے اس ہسپتال تک پہنچنا بھی زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوتا جہاں ماہبانوں کا علاج اور بچے کی ڈلیوری ہوئی تھی، اس لیے بہتر یہی تھا کہ اسے فوری طور پر وہاں سے منتقل کر دیا جائے۔
مصطفیٰ خان کی خواہش پر ڈاکٹر نے مختصر عرصے میں اسے ایسی ادویات استعمال کروا دی تھیں کہ وہ نیو یارک تک کے فضائی سفر کے قابل ہو گئی تھی۔ زخموں کو چھپانے کے لیے اسے گاؤن نما ایک لمبا سا لبادہ پہنا دیا گیا اور چہرے کے کچھ حصے کو چھوڑ کر اس نے اسکارف اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ بیشتر زخم چھپ گئے تھے۔ ناک کے قریب ایک ہلکی سی خراش نظر آ رہی تھی، لیکن وہ ایسی نہیں تھی کہ کسی کو چونکانے کا سبب بن جائے۔ اتفاق سے اس کے برابر والی سیٹ خالی تھی، اس لیے اسے کسی ہمسفر کے سوال جواب کا سامنا کرنے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑ رہی تھی۔ یوں بھی امریکی ذرا لیے دیے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، بلا وجہ کسی سے غیر ضروری گفتگو کر کے اسے پریشان کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یوں وہ بڑے سکون سے سفر کر رہی تھی، اور جو بے سکونی تھی بس اس کے اندر ہی تھی۔ اپنے بچے کے بارے میں اس کے ذہن میں بہت سے تفکرات تھے۔ ایک ہاتھ ناکارہ ہونے کا تو پہلے ہی علم ہو گیا تھا، مزید ڈاکٹر نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ ممکن ہے بچہ ذہنی طور پر مکمل تندرست نہ ہو۔ ایسے بچے کے لیے تو ہر ماں ہی پریشان ہوتی ہے، اور اس کی پریشانی اس لیے دگنی تھی کہ اس کی اپنی زندگی گرداب میں پھنسی ہوئی تھی۔ ایسے حالات میں وہ اپنے بچے کی سکون سے اچھے طور پر پرورش کیسے کر پاتی؟ خدشات اور اندیشوں کے باوجود اس نے امید اور حوصلے کا دامن نہیں چھوڑا تھا، اور زندگی کے اس امتحان سے بھی پوری ہمت سے گزر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے دوران پرواز ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیں بھی مقررہ وقت پر لے کر ایک گلاس جوس بھی لے لیا تھا۔ وہ آگے کی جدوجہد کے لیے اپنی توانائی بحال رکھنے کی اہمیت سے خوب واقف تھی۔ اسے بلتستان کے برفزار میں ایوالانچ کا شکار ہو جانے والے عمران کی باتیں کبھی نہیں بھولتی تھیں، اور اندر کہیں یہ یقین موجود رہتا تھا کہ اللہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ اب بھی زندگی کی ایک راہ نکل ہی آئی تھی۔ اس کی زندگی کو طوفانوں کی زد میں لانے والے چودھری کے بیٹے مراد شاہ نے اسے اپنے تعاون کی پیشکش کی تھی۔ وہ خود اس کے ساتھ نہیں آیا تھا، لیکن اسے اپنے اپارٹمنٹ کا پتہ دے کر یہ یقین دہانی کروا دی تھی کہ وہاں اس کی بیوی شاہدہ اس کے استقبال کے لیے موجود ہوگی، اور واقعی اس کا یہ دعویٰ غلط ثابت نہیں ہوا۔ وہ جب بچے اور اپنے چھوٹے سے سفری بیگ کے ساتھ مراد شاہ کے اپارٹمنٹ پر پہنچی تو شاہدہ نے اتنے خلوص سے اس کا استقبال کیا کہ اسے یقین آ گیا کہ وہ زندگی کے کچھ دن یہاں سستا کر سکون سے آگے کے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ ویسے بھی وہ اتنی خوش نصیب تو بہرحال تھی کہ بدترین حالات میں بھی تنہائی کا عذاب جھیلنے سے بچ جاتی تھی، اور اسے خود بخود ہی قدرت کی طرف سے بہت سے سہارے مل جاتے تھے۔ اب بھی مصطفیٰ خان، بلکیس، کشور آفتاب اور مراد شاہ سمیت کتنے ہاتھ تھے جنہوں نے اسے تھام رکھا تھا، اور وہ اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں بھٹنا گر پر نظر پڑتے ہی سمجھ گیا تھا کہ ہمارا مشکل وقت شروع ہو گیا ہے۔ کوئی آثار نہ ملنے کے باوجود مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور ہمارے تعاقب میں ہوگا، اور اس خیال نے مجھے اتنا وحشت زدہ کیا کہ میں سونے کے لیے بستر پر لیٹ ہی نہیں سکا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے خاموشی سے نگرانی کرنی چاہیے۔ میں نے بستر پر تکیے جما کر اوپر چادر اڑائی اور خود چھت کے راستے پڑوس کے بنگلے میں کود گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر بھٹنا گر میری تلاش میں وہاں تک پہنچا تو مجھے غائب پا کر اس کا ذہن پڑوس میں ضرور جائے گا، اس لیے میں وہاں بھی نہیں رکا اور سامنے والے بنگلے میں جا گھسا۔ بس مجھے اتنی ہی مہلت ملی۔ اس کے بعد میں نے وہاں دو گاڑیوں کو آ کر رکتا دیکھا اور سمجھ گیا کہ میرے خدشات کے مطابق بھٹنا گر وہاں پہنچ گیا ہے۔ وہ لوگ بہت دیر تک بنگلے کی نگرانی کرتے رہے، اور میں سامنے والے بنگلے سے سب دیکھتا رہا۔ وہ تعداد میں زیادہ تھے اور مختلف سمتوں میں پھیلے ہونے کی وجہ سے میں اکیلا ان سب سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنی جگہ پر دبکا رہا۔ پھر جب وہ لوگ بنگلے میں داخل ہوئے تو میرے پاس موقع تھا کہ وہاں سے فرار ہو جاؤں، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ تمہیں گرفت میں لے لیں گے، اور میں تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر جانے کی خود غرضی نہیں دکھا سکا۔ چنانچہ موقع دیکھ کر ایک گاڑی کی ڈکی میں گھس گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بھٹنا گر کو اس کے ٹھکانے پر ہی انجام سے دوچار کروں گا۔ تمہیں جس گاڑی میں لے جایا گیا میں اس کی ڈکی میں بند ساتھ پہنچ گیا، لیکن عمارت میں چہل پہل ہونے کی وجہ سے مجھے فوری طور پر ڈکی سے باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا۔ کئی گھنٹوں تک میں مختصر سی جگہ پر پسینے میں شرابور پڑا رہا، پھر موقع دیکھ کر باہر نکلا۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ راہ کا ٹھکانہ ہے تو یہاں کیمروں سے نگرانی کا انتظام بھی ہوگا، چنانچہ بہت احتیاط سے ایک کمرے تک رسائی حاصل کی۔ وہ کمرہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے گیسٹ روم لگ رہا تھا۔ میں وہاں اٹیچڈ باتھ میں چھپ گیا کہ موقع دیکھ کر باہر نکلوں گا، لیکن کسی نے کمرے کے دروازے باہر سے لاک کر دیا اور میں وہاں پھنسا رہ گیا۔ کافی غور و خوض کے بعد مجھے وہاں سے باہر نکلنے کی
ایک راہ دکھائی دی۔ باتھ روم میں ایک ہوادان موجود تھا اور میں اس کا شیشہ نکال دیتا تو باہر نکل سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے میں شیشہ توڑ کر نہیں نکال سکتا تھا۔ مجھے احتیاط کرنی تھی اور اسے فریم سمیت اس طرح نکالنا تھا کہ کوئی آواز پیدا نہ ہو، اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے میرے پاس اوزار بھی نہیں تھے۔ میں نے کمرے اور باتھ روم کی تلاشی لی تو اپنے مطلب کی کچھ چیزیں مل گئیں۔ ان کی مدد سے میں نے بڑی جدوجہد سے فریم سمیت ہوادان کو کھولنے بند کرنے والا شیشہ نکالا اور بالٹی پر چڑھ کر دوسری طرف جھانکا تو انکشاف ہوا کہ اس طرف بھی باتھ روم ہی ہے۔ میں نے جس وقت جھانکا وہاں ایک آدمی نہا رہا تھا۔ میں نے اس کو نہیں چھیڑا کہ اس کا کوئی ساتھی دوسری طرف موجود کمرے میں ہوا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ راہ کے کسی ٹھکانے پر میں اندھا دھند کارروائی کرنے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس شخص کے غسل سے فارغ ہو کر باہر نکلنے کے بعد بھی بہت دیر سنگن لیتا رہا۔ پھر جب مجھے لگا کہ وہاں کوئی نہیں ہے تو دوسری طرف اتر گیا۔ باتھ روم سے کمرے میں جھانکا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ کمرے میں جا کر چابی کے سوراخ سے باہر کا جائزہ لینے لگا۔ تب مجھے تمہاری چیخیں سنائی دیں اور سمجھ گیا کہ حسب دستور وہ معلومات اگلوانے کے لیے تشدد سے کام لے رہے ہیں۔ چیخوں کی آواز سے مجھے سمت کا بھی اندازہ ہو گیا کہ تم کہاں ہو، لیکن اس سے قبل کہ میں باہر نکل کر کچھ کرنے کا سوچتا تمہاری چیخیں بند ہو گئیں اور میں نے بٹنا گر کو ایک آدمی کے ساتھ اسی کمرے کی طرف آتا دیکھا جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ میں فوری طور پر باتھ روم کے درمیان موجود چوکھٹے سے گزر کر پہلے والے باتھ روم میں چلا گیا، لیکن کان اس طرف ہی لگائے رکھے۔ بٹنا گر اور اس کا ساتھی کمرے میں آئے اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ تم پر بے پناہ تشدد کرنے کے باوجود اب تک کچھ اگلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ دوسرے بٹنا گر میری تلاش میں پاگل ہو رہا تھا اور کسی بھی طرح مجھے پکڑنا چاہتا تھا۔ میں نے خود اپنے کانوں سے اسے کئی جگہ فون کر کے ہدایتیں دیتے ہوئے سنا۔ پھر وہ اپنے ساتھی ماتحت کو وہاں سے روانہ ہونے کی اطلاع دے کر چلا گیا۔ اس کی غیر موجودگی سے مجھے خاصا اعتماد محسوس ہوا اور پھر ایک مناسب وقفے سے میں نے کارروائی شروع کر دی۔ آگے کے سارے واقعات سے تو تم خود واقف ہو۔ ایک بہت عام سے ہوٹل میں کمرہ حاصل کرنے کے بعد وہ سکون سے بیٹھے تو سلو نے اسے ساری داستان کہہ سنائی۔ اس ساری تفصیل کو سن کر شہریار کو احساس ہوا کہ خوش قسمتی قدم قدم پر سلو کی ہم رکاب رہی ہے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ سلو وہاں تمام عرصہ گاڑی کی ڈکی اور پھر کمروں میں چھپا رہا جہاں نگرانی کرنے والے کیمرے نصب نہیں تھے۔ دوسرے راہ والے خود اپنے ٹھکانے کے محفوظ ہونے کے یقین کی وجہ سے نگرانی کے معاملے میں بے پرواہی برت رہے تھے اور مستقل طور پر یہ کام نہیں ہو رہا تھا، ورنہ حالات مختلف بھی ہو سکتے تھے۔ ہم بٹنا گر کو بے بس کر کے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اس بات پر وہ سخت مشتعل ہوگا اور اس نے شہر میں ہر طرف اپنے آدمیوں کا جال بچھا دیا ہوگا۔ اس لیے ہم اس ہوٹل میں بھی خود کو زیادہ دیر تک محفوظ تصور نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہاں سے جلد از جلد کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچنا ہوگا۔ وہ ہوٹل پہنچنے سے قبل کچھ دوائیں میڈیکل سٹور سے خریدتے ہوئے لائے تھے، جن میں سے زیادہ تر پین کلرز اور اینٹی بایوٹک تھیں، اور زخم صاف کرنے کا کچھ سامان بھی تھا۔ راہ چلتے انہوں نے ٹھیلے پر پرانے کپڑے بیچنے والے سے پینٹ شرٹ کا ایک ایک جوڑا بھی خرید لیا۔ پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ سلو کے پاس اس کا پرس محفوظ تھا، لیکن کسی بڑی دکان کا انہوں نے جان بوجھ کر رخ نہیں کیا تھا کہ ایسی جگہوں پر نگرانی کا زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد سب سے پہلے شہریار نے گرم پانی سے غسل کیا، پھر سلو نے اس کے زخموں کی صفائی کر کے ان پر مرہم لگایا۔ اچھی بات یہ تھی کہ شہریار کے سارے زخم جسم کے ایسے حصوں میں تھے جو لباس میں چھپ گئے تھے، ورنہ زخمی نظر آنے کی صورت میں تو وہ لوگ فوراً ہی مشکوک سمجھ لیے جاتے۔ انہوں نے کمرے میں ہی سادہ مگر پرغذائیت کھانا منگوایا اور کھانے کے بعد شہریار نے دوائیں بھی کھا لیں۔ اس دوران میں وہ اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں بھی سوچتے رہے تھے۔ ہمیں عبد الرحمن سے رابطہ کرنا ہوگا۔ فی الحال وہی لوگ ہمیں محفوظ ٹھکانہ بھی فراہم کر سکتے ہیں، اور پھر اپنے آدمیوں کے لیے تو ہمیں ویسے بھی ان کے پاس جانا ہی ہے۔ اس کا اشارہ ڈاکٹر فرحان اور کلام کی طرف تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، فی الحال ہمارے لیے یہی سب سے زیادہ مناسب ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ شہر کی فضا اب بھی معمول پر نہیں ہے۔ اشوک کے قتل کے اثرات اب تک محسوس ہو رہے ہیں، اور بے شک بازار کھل گئے ہیں، لیکن ان میں پہلے جیسی گہما گہمی نہیں ہے۔ لوگ زیادہ بلند آواز سے بات تک نہیں کر رہے ہیں۔ سلو نے اس کی تائید کرتے ہوئے حالات کی گمبھیرتا کا ذکر کیا۔
یہ سچ تھا کہ انڈر ورلڈ کے اتنے بڑے ڈان کے قتل کے بعد ممبئی جیسا بڑا شہر بھی فوراً معمول پر نہیں آ سکا تھا، اور فضا کچھ ڈری سہمی سی تھی۔ میں عبد الرحمن سے بات کرتا ہوں، اس کا نمبر مجھے یاد ہے۔ آخرکار شہریار فیصلہ کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پاس موبائل نہیں تھا، اور اس ہوٹل میں گاہکوں کو کمرے کے اندر فون کی سہولت نہیں دی گئی تھی۔ بس انٹرکام موجود تھا جن سے روم سروس سے رابطہ کیا جا سکتا تھا، اس لیے اسے کال کرنے کے لیے استقبالیہ کاؤنٹر تک جانا پڑا۔ اپنا چہرہ چھپانے کے لیے اس نے احتیاطاً ٹھیلے سے ہی خریدی گئی سیکنڈ ہینڈ پی کیپ کو اس طرح جھکا کر لگا رکھا تھا کہ چہرے کا کافی حصہ چھپ گیا تھا۔ استقبالیہ کلرک نے اس کی فرمائش پر فوراً ہی ٹیلی فون سیٹ اس کی طرف کھسکا دیا۔ اس نے یادداشت میں محفوظ عبد الرحمن کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ میں بات کر رہا ہوں۔ عبد الرحمن کی آواز سن کر وہ احتیاط سے بولا۔ اسے امید تھی کہ بغیر نام بتائے بھی عبد الرحمن اسے صرف آواز سے پہچان جائے گا۔ اس کا اندازہ غلط ثابت نہیں ہوا۔ وہیں رکو، میرے آدمی خود تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ جواب میں اسے عبد الرحمن کی نہایت سنجیدہ آواز سنائی دی۔ اس نے اس سے یہ تک نہیں پوچھا کہ وہ کہاں سے بات کر رہا ہے، اور اپنی بات کہہ کر فوراً ہی فون بند کر دیا۔ شہریار الجھا ہوا کمرے میں پہنچا اور سلو کو ساری بات بتائی۔ ہو سکتا ہے عبد الرحمن اس ہوٹل کا فون نمبر پہچانتا ہو، اس لیے اسے تم سے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ سلو نے اندازہ لگایا، شاید، لیکن مجھے عبد الرحمن کا انداز کچھ غیر معمولی محسوس ہوا تھا۔ وہ ابھی تک تذبذب میں تھا اور چھٹی حس کسی گڑبڑ کا الارم بجا رہی تھی۔ حالات ہیں ہی غیر معمولی۔ اشوک کے قتل کی انویسٹیگیشن کرنے والے بھائی جی سمیت اس کے گینگ کے ہر اہم آدمی کے موبائل فونز انڈر آبزرویشن ہوئے ہوں گے، اس لیے عبد الرحمن محتاط ہوگا۔ سلو کی بات میں وزن تھا، اس لیے اسے قائل ہونا پڑا، اور وہ اس خیال سے بستر پر لیٹ گیا کہ جب تک عبد الرحمن کے بھیجے ہوئے بندے نہیں پہنچتے تھوڑی دیر سستا لے۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے مشکل سے 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ فائر کی آواز سنائی دی، اور پھر تو گویا بھونچال ہی آ گیا۔ تابڑ توڑ ہوتی اس فائرنگ میں ہر طرح کا ہتھیار استعمال ہو رہا تھا، اور صاف محسوس ہو رہا تھا کہ 2 گروہ آپس میں متصادم ہو گئے ہوں۔ فائرنگ کی آوازوں میں لوگوں کی چیخو پکار، بھاگ دوڑ اور دکانوں کے شٹر گرنے کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ یہ تو لگتا ہے کہ اسی ہوٹل کے باہر فائرنگ ہو رہی ہے۔ سلو بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور آوازوں سے اندازہ لگا کر بولا، شاید عبد الرحمن کے آدمی پہنچ گئے ہیں اور انہی کا کسی سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ شہریار کی یہ قیاس آرائی حالات کے تناظر میں بالکل درست تھی۔ جب سے اشوک کا قتل ہوا تھا، بھائی جی اور اس کے گروہ کے افراد میں بری طرح ٹھنی ہوئی تھی، اور وہ جگہ جگہ ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ اب بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ کرب و جوار میں موجود اشوک کے گینگ کے افراد نے بھائی جی کے آدمیوں کو پہچان لیا تھا اور دونوں گروہوں میں تصادم ہو گیا تھا۔ باہر نکل کر جائزہ لیتے ہیں۔ آخرکار انہیں کمرے سے نکلنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ فائرنگ اتنی شدت سے ہو رہی تھی کہ بارود کی بو ان کے کمرے تک در آئی۔ اتنی شدید فائرنگ میں وہ اپنے کمرے سے باہر نکلنے والے اکیلے ہی تھے، ورنہ باقی افراد تو دروازے بند کر کے اندر دبک گئے تھے۔ استقبالیہ کاؤنٹر تک خالی پڑا تھا، اور یقیناً کلرک اپنی جان بچانے کے لیے کہیں چھپ گیا تھا۔ پتلونوں کی جیبوں میں رکھے اپنے اپنے ریوالوروں کے دستوں پر گرفت مضبوط کیے وہ ابھی حال میں پہنچے ہی تھے کہ 2 افراد بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی، جبکہ دوسرا ہلکی مشین گن سنبھالے تھا۔ ان دونوں کو وہ عبد الرحمن کے ساتھ پہلے بھی دیکھ چکے تھے، اس لیے فوراً ہی شناخت کر لیا۔ وہ دونوں بھی انہیں پہچان گئے۔ ہم تم دونوں کو کور دیں گے، تم گیٹ سے رائٹ سائڈ پر موجود بلیک پجیرو تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ ہری اپ، عبد البھائی کا فون آیا تھا، ان کا کہنا ہے کہ تمہیں جلدی یہاں سے نکالیں ورنہ اور نفری پہنچ جائے گی۔ ان میں سے ایک نے جلدی جلدی ان پر صورتحال ظاہر کی تو وہ تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ باہر گولیاں بارش کی طرح برس رہی تھیں، اور انہیں ان برستی گولیوں سے بچ کر گاڑی تک رسائی حاصل کرنی تھی۔ گیٹ سے باہر جھانکتے ہی انہیں باہر گرم میدان کارزار کا اندازہ ہو گیا۔ دونوں طرف کے لوگ اپنی گاڑیوں کے علاوہ مختلف جگہوں پر مورچہ زن تھے۔ وہ گیٹ پر پہنچے تو سامنے موجود بیوٹی سیلون کی چھت سے ان پر فائرنگ کی گئی۔ وہ فوراً سائیڈوں میں دبک گئے۔ ہم دونوں پوری شدت سے سامنے اور لیفٹ پر فائرنگ کریں گے، باہر والے بھی ہماری مدد کریں گے۔ تم دونوں کو بس اتنا کرنا ہے کہ چند سیکنڈ کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر گاڑی تک پہنچ جاؤ۔ گاڑی بلٹ پروف ہے، تمہیں لے کر آسانی سے نکل جائے گی۔ پہلے والے نے ہی ذرا بلند آواز میں بولتے ہوئے پلان ان کے سامنے رکھا، جو تھا تو خطرناک، لیکن موجودہ صورتحال میں اس پر عمل کرنے کے سوا
کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ شہریار نے سر کی جنبش سے اپنی رضامندی ظاہر کی اور جیسے ہی ان کے ہمدردوں نے 3 تک گن کر فائرنگ کا آغاز کیا، وہ حرکت میں آ گئے۔ گیٹ سے بمشکل 2-2.5 گز دور کھڑی گاڑی تک پہنچنا اس وقت پلس رات پر سے گزرنے کے مترادف تھا۔ ان کے اطراف میں مختلف اقسام کی گنوں کے دہانے یوں گولیاں اگل رہے تھے کہ ان کے شور میں کان پڑی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ البتہ عبد الرحمن کے آدمیوں کی حکمت عملی اس حساب سے کامیاب رہی کہ پوری قوت سے مقابل پر فائر کھول دیے جانے کے سبب وہ اپنے مورچوں میں دبک جانے پر مجبور ہو گئے اور کوئی یہ جرت نہیں کر سکا کہ سر باہر نکال کر نشانہ لیتا۔ چنانچہ انہوں نے گولیوں کی دہشت زدہ کر دینے والی آوازوں میں پجیرو تک کا فاصلہ جھکے تیزی سے طے کر لیا۔ ان کے اندر بیٹھتے ہی گاڑی حرکت میں آ گئی۔ پجیرو کو حرکت میں آتا دیکھ کر مخالفین نے اس کی طرف کئی فائر کیے، لیکن گاڑی کے بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے ان کا بال بھی بیکا نہ ہوا اور وہ تیزی سے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ابھی وہ موڑ تک ہی پہنچے تھے کہ سامنے سے ایک پولیس جیپ نمودار ہوئی۔ پولیس والوں نے بھانپ لیا کہ گاڑی جائے ہنگامہ سے فرار ہو رہی ہے، چنانچہ اسے رکنے کا اشارہ دیا، لیکن ظاہر ہے قانون کے رکھوالوں کے اشارے پر ناچنے والا وہاں تھا ہی کون۔ ڈرائیور بے نیازی سے پیجیرو کو آگے بڑھاتا چلا گیا۔ پولیس والوں نے مشتعل ہو کر کئی فائر کیے۔ ان کا نشانہ درست بھی رہا ہوگا تو پیجیرو کا کیا بگڑنے والا تھا۔ وہ آگے بڑھتی رہی۔ ادھر پولیس والے بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے جیپ ان کے پیچھے لگا دی۔ انہیں سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے شخص نے عقب نما آئینے میں تعاقب میں آتی جیپ کو دیکھا اور بڑبڑاتے ہوئے اپنی سائیڈ کا شیشہ نیچے کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں دور مار رائفل ہے۔ رائفل کی نال کو کھڑکی سے باہر نکال کر اس نے اپنا زاویہ ذرا سا تبدیل کیا اور سکون سے نشانہ لینے لگا۔ چند سیکنڈ بعد ہی انہوں نے فائر کی آواز کے ساتھ ٹائر پھٹنے کا دھماکہ سنا اور پوری رفتار سے تعاقب میں آتی جیپ بری طرح الٹ گئی۔ فائر کرنے والے نے رائفل کی نال اندر کی اور دوبارہ شیشہ چڑھا کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اسی وقت ڈرائیور نے مین روڈ چھوڑ دی اور پیجیرو کو ایک بغلی سڑک پر موڑ دیا۔ اس کے بعد وہ اسے اتنے موڑوں سے گھما کر ایک چوڑی گلی میں لے گیا کہ کسی نئے بندے کے لیے راستے کا تعین ممکن ہی نہیں تھا۔ گلی میں پہنچ کر اس نے ایک گیٹ کے سامنے ہارن دیا۔ فوراً ہی گیٹ کھل گیا اور پیجیرو کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ وہاں پورچ میں ایک گاڑی پہلے سے ہی کھڑی تھی، جس کی ظاہری حالت اتنی خراب تھی کہ لگتا تھا کہ مالک اس سے سوتیلی اولاد والا سلوک کرتا رہا ہے۔ اسے دیکھ کر شک گزرتا تھا کہ وہ سڑک پر چلنے کے قابل بھی نہیں ہوگی اور دل سے اتری بیوی کی طرح یوں ہی ایک طرف پڑی رہتی ہوگی۔ پجیرو کے سامنے تو وہ بالکل ہی کھچاڑ محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں سے آگے تم لوگوں کو اس گاڑی میں جانا ہوگا۔ گاڑی کی حالت زار دیکھ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے شخص سے یہ جملہ سننا انہیں بہت عجیب لگا تھا۔ عبدل کہاں ہے؟ شہریار نے اس سے پوچھا۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد اب وہ پہلی بار ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ یہ گاڑی تم لوگوں کو جہاں پہنچائے گی عبدل بھائی وہاں سے تم سے خود کانٹیکٹ کر لے گا، اس نے انہیں بتایا۔ گفتگو کے اس چھوٹے سے سلسلے کے دوران پیجیرو کا ڈرائیور اتر کر اس کھٹارا گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ ان سے گفتگو کرتے شخص نے اپنی جگہ سے کھسک کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہاں انہیں صرف گاڑی کی تبدیلی کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ آدمی پیجیرو کو لے کر کسی طرف نکل جاتا اور وہ دوسری گاڑی میں کسی اور سمت نکل جاتے۔ اس بار انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا اور خاموشی سے نیچے اتر گئے۔ پیجیرو کا انجن فوراً بیدار ہوا اور ان کے گاڑی میں بیٹھنے تک وہ کھلے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ جس کھٹارا گاڑی میں سوار ہوئے تھے اس کا انجن بھی فوراً ایک غراہٹ کے ساتھ بیدار ہوا اور پیجیرو کے پیچھے ہی وہ باہر نکلی۔ گاڑی کے نکلتے ہی گیٹ تیزی سے بند ہو گیا۔ گاڑی اپنی ظاہری حالت کے مقابلے میں چلنے میں بہت شاندار تھی اور بہت روانی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ نوٹ کر رہے تھے کہ ڈرائیور مرکزی شاہراہوں سے گزرنے سے حتی الامکان گریز کر رہا ہے۔ یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ بڑی شاہراہوں پر چیکنگ کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ گاڑی کے سفر کی سمت سے انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ساحلی علاقے کی طرف لے جائے جا رہے ہیں۔ فضا میں آنے والی تبدیلی نے بھی اس اندازے کی تصدیق کر دی۔ ساحلی ہواؤں کا لمس اور خوشبو ایسی جداگانہ ہوتی ہے کہ آدمی کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر بھی لے جایا جائے تو وہ بتا سکتا ہے کہ سمندر کے قریب ہے۔ بھائی جی کا گروہ جتنا پھیلا ہوا تھا اور جس قدر وسائل رکھتا تھا، اس کا ایک ٹھکانہ ساحلی علاقے میں ہونا کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن انہیں حیرت ہوئی جب ڈرائیور رہائشی بنگلوں کے قریب سے کنی کترا کر گزر گیا
اور وہ اس سے بہت آگے ایک ایسی بستی میں پہنچ گئے جہاں زیادہ تر کچے مکان بلکہ جھونپڑیاں موجود تھیں۔ راستے میں جگہ جگہ غلاظت کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے اور بچے آدھے ادھورے لباس میں ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ فضا میں مچھلی اور جھینگوں کی بساند بری ہوئی تھی اور اس تازگی اور فرحت کا دور دور تک احساس نہیں تھا جسے سمندری ہوا سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ان کی گاڑی ایک کچے مکان کے سامنے رکی تو مکان کا زنگ آلود دروازہ یوں کھل گیا جیسے کوئی دروازے سے لگا ان کی آمد کا منتظر ہو۔ آپ لوگوں کو یہاں رہنا ہوگا، عبد البھائی بعد میں خود آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر ان دونوں کو اطلاع دی اور پھر مکان سے نکلنے والے اس ادھیڑ عمر آدمی کی طرف متوجہ ہو گیا جس نے خانوں والی لنگی کے ساتھ فقط ایک بنیان پہن رکھی تھی۔ صاحب لوگوں کا خیال رکھنا ماچھو، یہ عبد البھائی کے خاص مہمان ہیں، تم بے فکر رہو، ماچھو ان پر اپنی جان وار دے گا۔ اپنے پیلے پیلے دانت نکال کر اس نے شاید مسکرانے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی آواز اتنی کرخت تھی کہ دوستانہ پن کا تاثر نہیں ابھرتا تھا۔ ان دونوں کے پاس سوال جواب کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے خاموشی سے گاڑی سے اتر کر ماچھو کی میت میں مکان میں داخل ہو گئے۔ ماچھو انہیں جس کمرے میں لے گیا اس کی حالت مکان کی بیرونی حالت کے مقابلے میں بہت اچھی تھی۔ دیواروں کا رنگ و روغن تو بے شک اڑا ہوا تھا لیکن فرش پر قالین ڈال کر اس پر ایک صاف ستھری چادر بچھائی گئی تھی اور دیوار کے ساتھ ساتھ گاؤ تکیے رکھے گئے تھے۔ انہوں نے ان گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے۔ ڈاکٹر فرحان اور کلام کو دیکھا تو بھونچ کے رہ گئے۔ آپ دونوں یہاں کب پہنچے؟ شہریار نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا۔ ابھی 15 منٹ پہلے ہی عبد الرحمان کے آدمی ہمیں یہاں پہنچا کر گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ تم دونوں بھی یہاں پہنچنے والے ہو۔ ڈاکٹر فرحان نے جواب دیا تو ان کے لہجے میں بھی تفکر تھا۔ وہ سب محسوس کر رہے تھے کہ حالات میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ جب سے ان کا بھائی جی اور عبدل سے رابطہ ہوا تھا ان کے ٹھکانے بے شک بدلتے رہے تھے لیکن ہمیشہ انہیں بہترین رہائش گاہوں میں رکھا گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ ایک انتہائی پسماندہ بستی کے ایک کچے مکان میں موجود تھے۔ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہوئی ہے جو ہمیں یہاں بھیج دیا گیا ہے۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بظاہر مچھیروں سے آباد اس بستی میں اکثریت جرائم پیشہ افراد کی ہے۔ سلو نے اپنے خیال کا اظہار کرنے کے ساتھ دعویٰ کیا۔ میں تم سے اختلاف نہیں کروں گا کیونکہ بڑے گینگز ہر طبقے میں اپنی رسائی رکھتے ہیں اور ان کی جڑیں ہر طرف پھیلی ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں کیوں پہنچایا گیا ہے؟ فرار کروانے کے لیے۔ وہ ہمیں سمندری راستے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک خاموش بیٹھے کلام نے اس سوال کا جواب دیا تو وہ سب چونک گئے۔ واقعی ان چاروں کو اکٹھا اس جگہ پہنچانے کا یہی مقصد ہو سکتا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان میں سے کسی کو اس بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا تھا اور بہت تیزی سے عمل شروع ہو گیا تھا۔ شاید بھائی جی جرائم کی سلطنت کا بے تاج بادشاہ بننے سے قبل ان لوگوں کو وہاں سے نکال دینا چاہتا تھا جنہوں نے اشوک کا کانٹا نکالا تھا۔ چائے صاحب، وہ چاروں سوچ بچار میں مصروف تھے کہ ماچھو ایک ٹرے میں چائے کے 4 کپ لیے چلا آیا۔ بھدے نظر آنے والے وہ کپ صاف ستھرے تھے، اس لیے انہیں اس میں موجود دودھ پتی چائے کو پینے میں تامل نہیں ہوا۔ عبد البھائی کا فون آیا تھا، بولے جب تک میں نہیں آ جاتا مہمانوں کو ٹی وی دکھاؤ اور خاطر مدارت کرو، اپن آپ لوگوں کے لیے مرغی ذبح کر کے پکوائے گا۔ آپ کا من کچھ اور کھانے پینے کو ہے بولتا ہے تو بتاؤ، ادھر دیسی سے لے کر ولایتی تک سب ملتا ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ کچھ نہیں چاہیے، تم ٹی وی کھول دو۔ اس کی پیشکش کا شہریار نے سنجیدگی سے جواب دیا تو وہ بھی مزید کچھ کہے بغیر حرکت میں آ گیا اور ایک میز پر کروشیے کے نمونے سے ڈھکے ٹی وی کی نقاب کشائی کر کے اس کا بٹن آن کر دیا، ساتھ ہی ریموٹ بڑے احترام سے لا کر شہریار کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ٹی وی کھلتے ہی ان پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ موت کی تکلیف ثبت ہو جانے والا وہ چہرہ بھائی جی کا ہے، اسے پہچان لینے کے باوجود یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ چاروں ہی پوری توجہ سے ٹی وی دیکھنے لگے۔ جو تفصیلات سامنے آئیں ان کے مطابق بھائی جی نے پنکھے سے پھندا لگا کر خودکشی کی تھی۔ لاش سب سے پہلے اس کے ذاتی ملازم نے دیکھی تھی جو یہ معلوم کرنے اس کے کمرے میں گیا تھا کہ سونے کے اوقات نہ ہونے کے باوجود بھائی جی پچھلے 2 گھنٹے سے کوئی کال ہی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ پولیس نے جو ابتدائی تحقیق کی تھی اس کے مطابق کمرے کی ہر چیز ترتیب سے موجود تھی اور ایسے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے جس سے گمان کیا جا سکے کہ اس خودکشی میں کسی دوسرے فرد کا ہاتھ ہے۔ البتہ اتنا ضرور بتایا گیا تھا کہ بھائی جی نے خودکشی سے قبل بڑی مقدار میں شراب نوشی کی تھی۔ حزن و ملال کی تصویر بنا عبد الرحمان خبروں میں نمایاں تھا۔
جس نے نم آنکھوں کے ساتھ بتایا کہ وہ صرف 3 گھنٹے قبل بھائی جی کے ساتھ تھا اور اسے گمان بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ خودکشی کر سکتے ہیں۔ ہر نیوز چینل پر بھائی جی کی موت کی خبر تواتر سے نشر کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف طرح کے تبصرے کیے جا رہے تھے۔ انڈر ورلڈ کے دو بڑے مخالفین کی اتنے کم وقفے سے اموات نے بھونچال سا پیدا کر دیا تھا۔ سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ یہ اموات کسی سازش کا نتیجہ ہیں یا محض اتفاق۔ ان حالات میں جب کہ بھائی جی ممبئی کا بے تاج بادشاہ بننے جا رہا تھا، ایسے کیا اسباب بنے کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو گیا؟ بھائی جی کی خودکشی کے عوامل پر غور و خوض کرنے کے ساتھ ساتھ دبی زبان میں یہ قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی تھیں کہ یہ خودکشی کے بجائے قتل بھی ہو سکتا ہے، اور اس قتل کے محرکات میں اشوک کی موت کے بدلے سے لے کر کسی کو بھائی جی کی موت سے زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ ان ساری باتوں کا دبی زبان سے ہی صحیح جائزہ لیا جا رہا تھا۔ ان چاروں کے لیے ہی یہ صورتحال نہایت گمبھیر اور عجیب تھی، اور وہ بھی مختلف طرح کی باتیں سوچ رہے تھے۔ ان کی سوچوں اور تفکرات سے بے نیاز ماچھو ان کی مہمانداری کے انتظام میں مصروف تھا۔ آوازوں سے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ماچھو کے ساتھ اس کی بیوی بھی اس مکان میں موجود ہے، جس نے مرغی ذبح کرنے کے دوران میاں کو بے شمار ہدایتیں دی تھیں۔ کمال یہ تھا کہ اس کی آواز بھی ماچھو کی طرح ہی کرخت اور پاٹدار تھی اور چھوٹے سے گھر میں گونجتی پھر رہی تھی۔ وہ باقاعدہ ان کے سامنے نہیں آئی تھی، لیکن اس نے ان سے پردہ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ چاروں منہ ہاتھ دھونے اور دوسری ضروریات کے لیے ماچھو کی رہنمائی میں باتھ روم تک گئے تھے تو اس عورت سے بھی سامنا ہوا تھا۔ وہ ماچھو کے مقابلے میں خاصی کم عمر لیکن مضبوط ہاتھ پیروں کی دبنگ عورت معلوم ہوتی تھی۔ مرغی اس نے دیسی انداز میں مگر مزیدار بنائی تھی۔ وہ ذہنی طور پر الجھے ہوئے نہ ہوتے تو اس سے صحیح طور پر انصاف کر سکتے تھے، لیکن ابھی تو صرف پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ہی کھا سکے تھے۔ اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں صاحب۔ کھانے کے بعد ماچھو ایک بار پھر ان کے لیے چائے لے کر آیا تو عاجزی سے دریافت کیا۔ ہوٹل سے نکلتے ہوئے وہ شہریار کی دوائیں ساتھ نہیں لے آ سکے تھے۔ سلو نے ماچھو سے ان کے بارے میں معلوم کیا کہ کیا وہ کسی میڈیکل سٹور سے مل سکتی ہیں۔ میڈیکل سٹور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نام لکھ کر دے دو، ادھر بستی میں ہی سب مل جائے گا۔ ادھر کا ڈاکٹر بھی سارا حساب کتاب جانتا ہے، آپ بولو تو اسے یہاں لے کر آ جاتا ہوں، اپنا ہی آدمی ہے۔ جواب میں ماچھو نے پیشکش کی، لیکن انہوں نے صرف دواؤں کے نام لکھ کر دینے پر ہی اکتفا کیا۔ وہ پرچہ لے کر باہر نکل گیا اور ان کی توقع کے خلاف صرف 10 منٹ بعد ہی دواؤں کے ساتھ واپس آ گیا۔ شہریار نے پانی کے ساتھ دوائیں کھا لیں۔ زخموں کی مرہم پٹی دوبارہ کرنا فی الحال ضروری نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے ڈاکٹر فرحان اور کلام کو زبردستی سونے کے لیے لٹا دیا۔ بستر کا انتظام ماچھو کر گیا تھا۔ سلو اور شہریار بھی بستر پر نیم دراز ہو گئے۔ یہاں وقت گزاری کے لیے ان کے پاس ٹی وی دیکھنے کے سوا کام نہیں تھا۔ اچانک ہی وہاں ایک بریکنگ نیوز چلنے لگی۔ اس نیوز کے مطابق بھائی جی کے درینہ ساتھی عبد الرحمن نے اس کی خودکشی کی وجہ تلاش کر لی تھی۔ وجہ پاکستان سے آنے والے ایک ای میل تھی، جس کے مطابق پاکستان میں مقیم بھائی جی کی محبوبہ اگلی دنیا سدھار گئی تھی۔ اتنے دبنگ آدمی کی موت کی ایسی وجہ سامنے آنے پر بڑے بڑے مبصروں کے غبارے سے ہوا نکل گئی تھی۔ وہ خود بھی بھائی جی کی داستان عشق سے واقف تھے، اس لیے وجہ سامنے آنے پر ایک گہری سانس لے کر رہ گئے۔ بھائی جی نے انہیں یہاں سے نکالنے کے جو وعدے وعید کیے تھے، اس کے لیے بس وہ عبد الرحمن سے امید کر سکتے تھے کہ وہ ان وعدوں کو ایفا کرے گا۔ آثار بھی ایسے ہی محسوس ہوتے تھے۔ آنے والی اس نئی خبر پر کچھ دیر تبصرہ کرنے کے بعد بالآخر وہ دونوں بھی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ شہریار اور سلو کو تو نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد سونا نصیب ہوا تھا، چنانچہ وہ بہت گہری نیند سوئے۔ رات کے آخری پہر آہٹوں پر ان کی آنکھیں کھلیں۔ وہ عبد الرحمن تھا جو ان سے ملنے آیا تھا۔ تم لوگوں کی نیند ڈسٹرب کی، اس کے لیے سوری، پر اب ان سالہ بھی کیا کرتا۔ میڈیا والے ایسے جونک موافق چمٹ گئے تھے کہ جان چھڑانا مشکل ہو گئی۔ فرصت ملتے ہی سب سے پہلے ادھر آیا ہوں۔ معلوم ہے تم لوگ بھی اس سچویشن پر بڑا پریشان ہوگا۔ ان کے قریب ہی بے تکلفی سے بیٹھتے ہوئے اس نے بولنا شروع کر دیا۔ ہاں ہم پریشان تو تھے، لیکن تمہاری مصروفیت کا بھی اندازہ تھا۔ بھائی جی کی اچانک موت کا بہت افسوس ہوا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم اس سانحے پر بہت ڈسٹرب ہوگے۔ بھائی جی کے بعد تو ساری ذمہ داری تمہارے سر پر ہی آ گئی ہوگی نا۔ اس موقع پر پبلک کو سنبھالنا، گینگ کو منظم رکھنا اور میڈیا سے نمٹنا واقعی آسان نہیں ہے۔ شہریار نے ہمدردانہ لہجے میں بولتے ہوئے اس کا جائزہ لیا۔ وہ تھکا ضرور تھا، لیکن غمزدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
جو کہ بھائی جی کے قریب ترین ساتھی کی حیثیت سے اسے نظر آنا چاہیے تھا، بلکہ اسے تو یوں محسوس ہوا تھا کہ اس کی بات سنتے ہی عبدل کے ہونٹوں پر مبہم سی پر اسرار مسکراہٹ بھی چمکی تھی۔ اپن اس سارے لفڑے سے نمٹ لے گا، ایک نہ ایک دن تو ایسا ہونا ہی تھا۔ تم لکی ہو کہ ٹائم پر ہو گیا، ورنہ تمہارے لیے ادھر سے نکلنے کے راستے اور بھی تنگ ہو جاتے۔ عبد الرحمن کے یہ الفاظ انکشاف کا درجہ رکھتے تھے، لیکن بہت کچھ وضاحت طلب تھا جو اس نے ان کے سوالوں پر واضح کیا۔ اپن کے دندے کا رول ہے کہ کام کوئی بھی پکڑے پھر سامنے والی پارٹی سے چیٹنگ نہیں کرتا۔ اپن تم لوگوں کا احسان مند تھا کہ ایک موقع پر تم نے ہمارا مدد کیا تھا، بعد میں تمہارا بھائی جی سے بھی ڈیلنگ ہو گیا اور اس نے وعدہ کیا کہ اگر تم اشوک کا کانٹا نکال دیتا ہے تو وہ تم کو تمہارے ساتھیوں سمیت ادھر سے نکال دے گا، لیکن بعد میں اس کی نیت بدل گئی۔ اپن کو بتائے بغیر راہ والوں سے کانٹیکٹ کیا اور اس سالے بٹنا گر سے ڈیلنگ کر لیا کہ اگر راہ اس کو اشوک کے کیس سے الگ کر دیتی ہے تو وہ 2 پاکستانی دہشت گردوں کو گرفتار کرنے میں اس کی مدد کرے گا۔ اس نے سارا سیٹنگ ایسے بنایا کہ تم کو شک ہی نہ ہو کہ اس کام میں اس کا ہاتھ ہے۔ بعد میں جب اپن کو پتہ چلا کہ ایسا لفڑا ہو گیا ہے تو اپن بہت گرم ہوا اور بھائی جی کو اپنے دھندے کے اصول یاد دلائے، لیکن وہ سالہ اپن کی بات کو ایسے ٹال دیا جیسے اپن کوئی سڑک چھاپ گنڈا ہو۔ بولنے لگا، عبدل تو ملازم ہے، ملازم رہ، مجھے ڈکٹیشن مت دے۔ اپن نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اسے بتا دے گا کہ عبدل کے بغیر وہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے پاس باس کی کرسی ضرور تھی، لیکن اسے اس کرسی پر جمائے رکھنے والا تو عبدل تھا نا۔ گینگ میں چند کو چھوڑ کر کون ہوگا جو عبدل کی بات پر بھائی جی کی بات کو اہمیت دے؟ سب سالہ لوگ جانتا ہے کہ جو عبدل بھائی بولے وہی کرنے کا ہے، پر بھائی جی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ نمک حلالی کے واسطے اپن نے بہت سر پھوڑا پر وہ نہ مانا۔ تم دونوں بھٹنا گر کی قید سے نکل کر جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے وہاں بھائی جی کے بندے نے تمہیں دیکھ کر اطلاع دے دی تھی۔ جب تم نے اپن کو وہاں سے فون کیا تو اپن تمہیں وہاں سے نکالنے کی ترکیب کر ہی رہا تھا، پر بھائی جی پہلے ہی پارٹی تیار کر کے تمہیں پکڑنے بھیج چکا تھا۔ آگے تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ میرے آدمیوں نے کتنی مشکل سے تمہیں وہاں سے نکالا اور یہاں پہنچا دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے یہ ساری داستان سن رہے تھے۔ ممبئی کے ایک ڈان کا نمبر 2 ان کی خاطر اپنے باس کے مقابل کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ عجب ہی انہونی ہوئی تھی، لیکن جرائم کی دنیا کا طریقہ کار دیکھا جائے تو یہ انوکھی بات بھی نہیں تھی۔ یہاں پر نمبر 2 کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نمبر 1 کی جگہ لے لے۔ اس کے لیے وہ اندرون خانہ کوشش بھی کرتا رہتا ہے، جیسا کہ عبد الرحمن بھی یقیناً کرتا رہا تھا اور بھائی جی کے وفاداروں کو اپنا وفادار بنا رکھا تھا۔ نمبر 1 کی جگہ لینے کے لیے ہر طرح سے تیار عبد الرحمن کو بہانہ بھائی جی نے خود فراہم کر دیا۔ اس نے اپنے باس ہونے کے زوم میں عبد الرحمن کی انا کو ٹھیس پہنچائی اور پیمانہ چھلک پڑا۔ اگر بھائی جی اس موقع پر نرمی اور مصلحت سے کام لیتا تو ممکن تھا گاڑی کچھ اور برس چل جاتی، لیکن اب تو وقت اپنی چال چل چکا تھا۔ ان حالات میں کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی جی کی موت خودکشی کی بجائے قتل تھی؟ عبد الرحمن کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے شہریار نے اس سے پوچھا، میں نے کہا نا کہ تم لوگ لکی ہو، تمہاری لک نے اپن کا کام آسان کر دیا۔ بھائی جی کی داستان عشق تمہیں پتہ ہی ہے، وہ سچ مچ اپنی محبوبہ پر بہت مرتا تھا اور اتفاق دیکھو کہ یہ سارا چکر شروع ہوا تو اس کے مرنے کی خبر آ گئی۔ خبر سن کر وہ بہت اداس ہوا اور غم غلط کرنے کو شراب پر شراب چڑھانے بیٹھ گیا۔ اب ان کو اس کا دکھ برداشت نہیں ہوا اور اسے مکتی دلا دی۔ محبوبہ کے ساتھ ساتھ ویزا لگنے پر وہ تو خوش ہی ہوا ہوگا نا، اوپر دونوں کی روحوں کا ملن ہو گیا ہوگا، اور اس سے بڑھ کر اپن اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ بھولی صورت کے ساتھ یہ سوال کرتا ہوا عبد الرحمن انہیں اپنا ایک اور روپ دکھا گیا تھا، ورنہ اب تک تو وہ اسے بھائی جی کے وفادار کے طور پر ہی دیکھتے آئے تھے۔ تم نے جو کچھ کیا سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، ہمیں تمہارے ان معاملات سے کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے۔ میں تو تم سے بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم ہم سے کیا وعدہ پورا کرو گے یا ہمیں اپنے طور پر کچھ بندوبست کرنا ہوگا۔ مقامی حالات سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں تھا، اس لیے شہریار نے براہ راست اپنے اور اپنے ساتھیوں کے حوالے سے سوال کیا، اگر کچھ کرنے کا نہیں ہوتا تو تم لوگوں کو یوں مارا ماری کر کے یہاں تک لاتے ہی کیوں؟ اپنے پورے 4 بندے کام آ گئے ہیں تمہیں وہاں سے نکال کر لانے میں، آگے بھی بہت کچھ دیکھنا پڑے گا، پر تم فکر مت کرو، ادھر تم ایک دم محفوظ ہو، اس بستی کا بچہ بچہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کسی مائی کے لال میں اتنا دم نہیں ہے کہ عبدل کی اجازت کے بغیر اس بستی میں قدم رکھ سکے، اگر کوئی غلطی سے آ بھی گیا تو ادھر وہ زبان نہیں ہے
جو تمہارے بارے میں ایک شبد بھی اگل سکے۔ اس نے سینہ ٹھونک کر دعویٰ کیا، تم ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے کیا انتظام کر رہے ہو؟ کیا ہمیں سمندر کے راستے بھیجنے والے ہو؟ شہریار کے لیے مطمئن ہونا اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک دم ٹھیک سمجھا تم نے۔ ابھی تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، اپن کو واپس بھی جانا ہے، کفن دفن کا سارا انتظام اپن کو ہی دیکھنا ہوگا۔ پر تم فکر نہ کرو، تمہارا کام بھی چالو ہے۔ 20-22 گھنٹے سے زیادہ تمہیں ادھر نہیں ٹھہرنا پڑے گا۔ اپن ایک بار پھر تم سے کہتا ہے کہ بے فکر ہو کر رہو، کھاؤ پیو اور خوب دل بھر کر آرام کرو تاکہ آگے سفر کے لیے فریش ہو جاؤ۔ وہ بلا کا پر اعتماد تھا اور اس کے انداز سے لگتا تھا کہ واقعی ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ تم کہتے ہو تو ہم بے فکر ہو جاتے ہیں۔ بس اتنا خیال رکھنا کہ ہمارے لیے یہ زندگی اور موت سے بھی بڑھ کر معاملہ ہے۔ ہماری جانیں چاہے چلی جائیں، لیکن ہمیں ڈاکٹر صاحب کو یہاں سے بحفاظت نکالنا ہے۔ شہریار نے اسے احساس دلایا تو وہ جواب میں اس کا شانہ تھپک کر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر کچھ یاد آنے پر پلٹا۔ وہ جو گاندھی نگر میں عائشہ نام کی لڑکی تم نے ڈیری فارم پر چھوڑی تھی، وہ بھی ادھر ممبئی آ گئی ہے۔ اشوک کی موت کے بعد جو ہنگامہ ہوا تھا، اس کا فائدہ اٹھا کر میرے بندوں نے اسے گاندھی نگر سے نکال دیا۔ وہ تم لوگوں سے ملنا چاہتی تھی، اس لیے وہ اسے ممبئی لے آئے، لیکن میں نے اسے روک رکھا ہے۔ اگر تم چاہو تو تمہاری اس سے بات کروا دی جائے گی۔ اس موقع پر عائشہ کے بارے میں خبر سن کر وہ اپنی جگہ ہل کر رہ گیا۔ یہاں کے ہنگاموں میں عائشہ تو اس کے ذہن سے محو ہو گئی تھی۔ ان کی مدد کے جرم میں اس بیچاری نے بڑا نقصان اٹھایا تھا۔ اس کی تو زندگی ہی الٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کا شوہر کمال، جس کی خاطر اس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، جان سے چلا گیا تھا، اور وہ ہاسٹل میں مقیم اپنی اکلوتی بیٹی سے بھی محروم ہو گئی تھی کہ اس سے رابطہ کرنے کی صورت میں خود نظروں میں آ جاتی، اور پاکستانی دہشت گردوں کی مدد کرنے کے جرم میں ذلت و رسوائی کے ساتھ ساتھ شدید سزا بھی بھگتنی پڑتی۔ اس عائشہ کو وہ بیچ منجدار میں چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے؟ اس سے میری بات کروا دینا۔ فیصلہ پل میں ہی ہو گیا۔ عائشہ اس سے جو بھی مطالبہ کرتی اسے تسلیم کرنا تھا کہ اس کا قرض اتارنے کی یہی ایک صورت تھی۔ پاکستان کے ایک اہم ایئر بیس پر دہشت گردوں کے حملے کی خبر بہت حیرت اور دکھ کے ساتھ سنی گئی۔ حملہ کرنے والے دہشت گرد بے حد تربیت یافتہ اور جدید اسلحے سے لیس تھے، اور انہوں نے اتنی منصوبہ بندی اور ہوشیاری سے یہ کام کیا تھا کہ لگتا تھا کہ وہ وہاں کے چپے چپے سے پوری طرح واقف ہوں۔ انہیں اس کمزور پوائنٹ کے بارے میں بھرپور آگہی تھی جہاں سے وہ ایئر بیس پر داخل ہو سکتے تھے۔ وہ نہ صرف نہایت آسانی سے ان ممنوعہ حدود میں گھس گئے تھے، بلکہ اپنے لیے کئی مضبوط مورچے حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے۔ حملے کے پہلے ہی گھنٹے میں انہوں نے وہاں کھڑے جنگی جہازوں میں سے ایک کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا، جبکہ دوسرے کو جزوی نقصان پہنچا تھا۔ وہاں موجود سپاہی اور افسران ان دہشت گردوں سے نمٹنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، لیکن انہیں شدید مزاحمت کا سامنا تھا، اور ایک گھنٹے کے اندر اندر وہ اپنے 3 جوانوں کی شہادت کے ساتھ کئی کے زخمی ہونے کا صدمہ اٹھا چکے تھے۔ تمام حساس اداروں کو فوری طور پر اس واقعے کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ کرنل توحید تک بھی، جو اتفاق سے لاہور میں CFP کے ہیڈ کوارٹر میں موجود تھے، یہ خبر پہنچائی گئی۔ فوراً ہی وہاں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔ نقشوں کی مدد سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جانے لگی کہ حملہ کس طرف سے ہوا ہوگا۔ عمر فاروق بھی اس میٹنگ میں شامل تھے۔ انہوں نے تمام جزیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اس وقت ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ فی الحال ہم ایئر بیس کو دشمن کے آدمیوں سے خالی کروائیں اور اپنی سالمیت پر پڑنے والی اس کاری ضرب کا بھرپور جواب دیں۔ ہمیں حالات پر کنٹرول پانے میں جتنی دیر لگے گی، اتنا ہی ہمارا امیج خراب ہوگا۔ ایک طرف دہشت گردوں کے حوصلے بلند ہوں گے تو دوسری طرف عوام کا مورال گرے گا، اور وہ سوچیں گے کہ جو فورسز اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، وہ ملک و قوم کے لیے کیا کریں گی۔ عمر فاروق کی بات دلیل سے پر تھی۔ چنانچہ کرنل صاحب بھی غصہ چھوڑ کر عملی اقدامات میں مصروف ہو گئے۔ ان سے درپردہ تعاون کرنے والے بہت لوگ تھے۔ انہوں نے CFP جیسے خفیہ ادارے کی بنیاد یوں ہی تو نہیں رکھی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے کام شروع کیا تو تمام مطلوبہ معلومات و تفصیلات منٹوں میں ان تک پہنچنے لگیں۔ ہیڈ کوارٹر میں موجود ہر فرد اس وقت بے حد مصروف تھا۔ فون کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، دھڑا دھڑ فیکس اور ای میلز موصول ہو رہی تھیں۔ اس سارے عمل کی کرنل صاحب خود نگرانی کر رہے تھے۔ ذیشان عمر فاروق اور اس کے دیگر ساتھی بھرپور معاونت کر رہے تھے۔ کرنل صاحب نے اپنے تعلقات کی بنیاد پر ہی یہ منظوری حاصل کر لی تھی
کہ اس معاملے کو CFP بھی ہینڈل کرنے میں مدد کرے گی۔ آپریشن کے لیے درکار تمام اسباب و وسائل کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ وہ لاہور سے 2 ٹیموں کی شکل میں ہیلی کاپٹرز کے ذریعے روانہ ہوئے تو ان میں سے ایک ٹیم کو وزیر آباد نامی گاؤں میں جبکہ دوسری کو جمال پورہ میں اترنا تھا، کیونکہ انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ ان دونوں میں سے کسی گاؤں سے ہی ایئر بیس تک رسائی حاصل کی گئی ہوگی۔ رات کے اندھیرے میں ہیلی کاپٹرز کی یہ پرواز خطرناک تھی، لیکن ماہر پائلٹس نے کامیاب لینڈنگ کی۔ ایئر بیس پر جاری فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں ارد گرد کے دیہاتوں تک پہنچ رہی تھیں اور وہاں کے لوگ خوف زدہ نظر آ رہے تھے۔ عورتیں گھروں کے اندر اپنے بچوں کو گودوں میں چھپائے بیٹھی تھیں تو مرد ہراساں سے باہر ٹولیوں کی شکل میں جمع تھے اور اس نہ سمجھ آنے والی صورتحال پر مختلف تبصرے کر رہے تھے۔ CFP کے افراد کے علاوہ بھی وہاں فورسز کے دوسرے افراد موجود تھے، جن کے گھیرے کی وجہ سے دیہاتی ایک حد سے آگے بڑھ کر ایئر بیس کی طرف نہیں جا سکتے تھے۔ جمال پورہ میں اترنے والی ٹیم میں جاوید علی اور سلمان بھی شامل تھے۔ انہیں اطلاع مل گئی تھی کہ دہشت گردوں کی طرف سے پاکستان کی مختلف جیلوں میں بند 5 ایسے دہشت گردوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے، جنہیں پچھلے 6 ماہ میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر جاسوسی، بم دھماکوں اور اغوا جیسے سنگین جرائم کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ اپنا مطالبہ پورا نہ کیے جانے کی صورت میں انہوں نے ایئر بیس پر موجود دیگر طیاروں کو بھی تباہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ یہ بڑی عجیب سی سچویشن سامنے آئی ہے۔ اتنا بڑا اور منظم حملہ صرف 5 دہشت گردوں کو رہا کروانے کے لیے کرنا میرے نزدیک تو حماقت ہے۔ اس کے مقابلے میں تو یہ کہنا کہیں آسان ہوتا کہ یہ لوگ کسی عوامی ادارے پر قبضہ کر کے وہاں کے لوگوں کو یرغمال بنا لیتے، یا پھر جیل توڑ کر اپنے آدمی آزاد کروانا بھی آسان رہتا۔ آخر ان لوگوں نے یہ راہ ہی کیوں اختیار کی؟ جاوید علی کے قریب موجود سلمان نے ملنے والی اطلاع پر تبصرہ کیا، مجھے بھی یہ کوئی اور چکر لگتا ہے۔ جس انداز سے حملہ ہوا ہے وہ کسی مقامی تنظیم کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اس معاملے میں بڑی طاقتیں انوالو ہوں گی اور ظاہری مقصد سے زیادہ اصل مقصد دنیا کو یہ باور کروانا ہوگا کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال کتنی ناقص ہے۔ پھر بعد میں یہ ایشو اٹھایا جائے گا کہ اتنی نااہل فورسز رکھنے والے ملک کو ایٹم بم جیسا خطرناک ہتھیار رکھنے کی اجازت دینا دنیا کے امن کے لیے نقصان دہ ہے۔ دہشت گرد کبھی بھی اسی انداز میں کہوٹا تک بھی رسائی حاصل کر لیں گے اور پھر دنیا میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ وہ دونوں طے شدہ پروگرام کے تحت محتاط روی سے اس برساتی نالے کی طرف بڑھ رہے تھے، جس کے ساتھ ساتھ قائم ایئر بیس کی باؤنڈری وال میں نقب لگا کر دہشت گردوں نے وہاں تک رسائی حاصل کی تھی۔ پشت پر بندے تھیلوں کے ساتھ کیے جانے والے اس پیدل سفر میں انہوں نے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا تھا۔ جاوید علی کی پشت پر اس کے تھیلے کے علاوہ سرفنگ بورڈ بھی نظر آ رہا تھا جو اس نے خود فرمائش کر کے اپنے لیے منگوایا تھا۔ سلمان کے علاوہ اس کے دوسرے ساتھی مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر اپنا طے شدہ کردار ادا کرنے مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے تھے۔ وہ برساتی نالے کے قریب پہنچے تو اس کی پرشور آواز پوری طرح سنائی دینے لگی۔ پچھلے دنوں بہت شدید بارشیں ہوئی تھیں، اس لیے نالے میں خاصی طغیانی تھی۔ قریب پہنچ کر جاوید علی نے پیروں سے بورڈ باندھنے کا کام شروع کر دیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ ایک اور خطرناک تجربہ کرنے جا رہا تھا۔ آخرکار جاوید علی نے اپنا کام مکمل کیا اور نالے میں چھلانگ لگا دی۔ آسمان پر موجود چاند کی مدھم روشنی میں سلمان نے اس کا حیولہ دیکھا۔ وہ متلاطم نالے کے پانی پر اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور نالے کے چوڑے پارٹ کو عبور کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ تقریباً وسط میں پہنچا ہوگا کہ گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ گولی کی آواز کے ساتھ ہی وہ جس طرح جھکا، سلمان کو لگا کہ وہ گولی کی زد میں آ گیا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے ایک شاندار کلا بازی کھائی اور وہ اپنی سابقہ پوزیشن سے کافی دور چلا گیا۔ اس دوران میں سلمان اندازہ لگا چکا تھا کہ فائر کس طرف سے کیا جا رہا ہے۔ وہ عقبی دیوار کے قریب موجود واچ ٹاور موجود تھا، جہاں سے کسی فرد نے فائرنگ کی تھی اور اب بھی مسلسل کر رہا تھا۔ مستقل ایک ہی ہتھیار کے استعمال کی وجہ سے سلمان سمجھ گیا کہ وہ شخص تنہا ہے۔ ظاہر ہے انہیں اس طرف سے کسی کی آمد کی امید کم ہی ہوگی، اس لیے ایک آدمی بھی کافی سمجھا گیا ہوگا۔ پھر وہ آدمی تھا بھی بہترین پوزیشن پر، وہ وہاں سے دور دور تک نظر رکھ کر آنے والوں کو روک سکتا تھا۔ فاصلہ بہت زیادہ ہونے کے باوجود سلمان نے اس کی توجہ بٹانے کے لیے اپنی رائفل سے فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کی یہ ترکیب کسی حد تک کارگر رہی
اور اس آدمی نے آوازوں سے اس کی موجودگی کی سمت کا اندازہ لگا کر جوابی فائر مارا۔ اس دوران جاوید علی کو کچھ اور آگے بڑھنے کا موقع مل گیا۔ عقبی واچ ٹاور پر ایک آدمی موجود ہے اور ہماری طرف فائرنگ کر رہا ہے۔ سلمان نے اپنے آپریٹس پر یہ خبر آگے بڑھائی۔ اس کی توجہ اپنی طرف کیے رکھو، ہم اسے نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے یہ جواب دینے والے عمر فاروق تھے جو ان کی ٹیم کے ساتھ جمال پورہ آئے تھے۔ وہی اس ٹیم کو کمانڈ کر رہے تھے۔ سلمان جو پہلے ہی فائرنگ کے ذریعے واچ ٹاور پر موجود بندے کو ڈسٹرب کر رہا تھا، ان کی ہدایت پر مزید شدت سے فائرنگ کرنے لگا۔ ادھر جاوید علی کا بھی پانی پر سفر جاری تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ جیسے جیسے فاصلہ کم ہوگا، واچ ٹاور والے کے لیے اسے نشانہ بنانا آسان ہوتا جائے گا، لیکن اس ڈر سے وہ اپنا سفر نہیں روک سکتا تھا، بلکہ ڈر تو شاید سرے سے تھا ہی نہیں۔ وہاں تو پھر اس جنون نے پنجے گاڑ لیے تھے کہ وطن کے دشمنوں کو ان کے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ اس جنون میں وہ اس گولی کو بھی خاطر میں نہیں لایا جو اس کے کان کی لو کو تقریباً چھو کر گزر گئی، اور جس کی گرماہٹ اس نے بہت اچھی طرح محسوس کی تھی۔ اگر صرف 1 انچ کا فرق پڑ جاتا تو گولی اس کی کن پٹی میں اتر سکتی تھی۔ اس نے تیزی سے کلا بازی لگا کر اپنی پوزیشن تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں اس کا توازن بگڑا اور وہ خود کو تندی سے بہتے پانی میں جمائے رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ عین اسی وقت اس نے فضا میں ہیلی کاپٹر کی آواز سنی۔ وہ جانتا تھا کہ اس ہیلی کاپٹر میں پائلٹ کے ساتھ عمر فاروق موجود ہیں، چنانچہ فوراً ان سے مخاطب ہوا۔ اسے ہٹ مت کیجیے گا سر، بس میرے پہنچنے تک الجھائے رکھیں۔ اوکے، عمر فاروق نے اسے جواب دیا۔ ساتھ ہی ہیلی کاپٹر فضا میں بلند نظر آنے لگا۔ ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر واچ ٹاور والے کے اوسان یقینی طور پر خطا ہوئے اور وہ جاوید علی کو بھول کر اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ ہیلی کاپٹر کو مار گرائے، لیکن ماہر پائلٹ نے اسے محفوظ فاصلے پر رکھا ہوا تھا اور مہارت سے بار بار اس کا رخ بدل لیتا تھا۔ پائلٹ کے ساتھ موجود عمر فاروق کی گن شعلے اگل اگل کر واچ ٹاور والے کو ڈرا رہی تھی کہ وہ کسی بھی لمحے نشانہ بن سکتا ہے، لیکن حقیقتاً انہوں نے ایک بھی ایسا فائر نہیں کیا تھا جو اسے نشانہ بنا سکے، بلکہ فاصلے کی وجہ سے وہ اسے نشانہ بنا ہی نہیں سکتے تھے۔ ہاں، اپنے لاہیا عمل سے انہوں نے اسے گن چکر ضرور بنا کر رکھ دیا تھا۔ چند منٹوں کے اس کھیل میں جاوید علی بہت تیزی سے نالا عبور کر کے باؤنڈری وال کے اس حصے تک پہنچ چکا تھا جہاں سے دہشت گردوں نے نقب لگائی تھی۔ باؤنڈری وال سے واچ ٹاور تک کا فاصلہ طے کرنا بھی اس کے لیے زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا۔ وہ اوپر پہنچا تو سر تپا سیاہ لباس میں ملبوس نقاب پوش ہیلی کاپٹر سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپریٹس پر مسلسل کسی کو پکار رہا تھا، لیکن دوسری طرف سے اسے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا تھا۔ بس اب ہتھیار پھینک دو، اب یہاں تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اس نے اپنی گن کی نال نقاب پوش کی کھوپڑی سے لگاتے ہوئے کہا۔ یہ گن اس نے باؤنڈری وال سے اندر داخل ہونے سے قبل اپنے بیگ سے نکالی تھی، جبکہ سرفنگ بورڈ کو وہ نالے کے قریب ہی اتار کر پھینک آیا تھا۔ نقاب پوش نے سر سے لگی گن کے باوجود اس کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور بھڑک کر اس کی طرف پلٹا، لیکن جاوید علی اسے اتنی مہلت دینے والا نہیں تھا کہ وہ اس پر فائر کر سکے۔ اس نے اپنی گن کو پوری قوت سے اس کے ہاتھ پر مارا، نتیجتاً ہاتھ کے زخمی ہونے کے ساتھ ہی وہ نہتہ بھی ہو گیا۔ پھر بھی اس نے کمال جرت سے کام لیا اور خالی ہاتھ ہی اس سے بھڑ گیا۔ جاوید علی اسے گولی مار سکتا تھا لیکن مارنا نہیں چاہتا تھا، اسے یہ شخص زندہ درکار تھا۔ چنانچہ خود بھی گن ایک طرف اچھال کر اس کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ نقاب پوش اپنے جسم کی پوری قوت صرف کر کے اسے واچ ٹاور سے نیچے دھکا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ خاصا توانا آدمی تھا اور جاوید کا وزن اس کے مقابلے میں کہیں کم تھا، لیکن اس موقع پر اس نے ہوشیاری سے کام لیا اور نقاب پوش کے پیٹ میں تابڑ توڑ کئی ایسے مکے مارے کہ اس کی قوت کم ہو گئی اور وہ اپنے بچاؤ کی کوشش کرنے لگا۔ اس موقع پر جاوید نے اپنے سر سے اس کی ناک کو نشانہ بنایا۔ وار کاری تھا، چنانچہ اس کی ناک سے خون بہہ کر نقاب کو تر کرنے لگا۔ جاوید علی کے بازو اس کی گرفت سے آزاد ہو گئے اور پل بھر کے لیے اسے یوں لگا کہ وہ شخص چکرا کر گرنے والا ہے، لیکن یہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ اس نے گرتے گرتے بڑی ہوشیاری سے ٹانگ کے ساتھ بندھا خنجر کھینچ نکالا تھا۔ جاوید علی کو لمحے بھر کے لیے خنجر کی چمک دکھائی دی اور پھر اس کے بازو میں درد کی لہر سی دوڑ گئی۔ اگر وہ خود کار رد عمل کے طور پر دائیں جانب جھک نہ گیا ہوتا تو خنجر سیدھا اس کے دل میں ہی اترتا۔ اس جان لیوا حملے سے بچنے پر وہ ایسے شیر کی طرح بھڑک اٹھا
جس پر کسی نااہل شکاری نے گولی چلا کر اسے زخمی کر دیا ہو۔ اپنے ان بپھرے تیوروں کے ساتھ وہ نقاب پوش پر جھپٹا تو پھر وہ اسے سہار نہ سکا۔ جاوید علی کے حملوں میں اتنی تیزی تھی کہ وہ دفاع کی کوشش میں نڈھال ہو گیا، لیکن نہ تو دوبارہ اس پر حملہ کر سکا اور نہ ہی اپنے دفاع میں کامیاب رہا۔ جلد ہی اس نے ہاتھ پیر ڈال دیے۔ میں نے اسے قابو کر لیا ہے سر، اس نے غیر متوازن سانسوں کے دوران عمر فاروق کو اطلاع دی۔ ہم دیکھ چکے ہیں جوان، تم وہیں ٹھہرو، ہم تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے اسے جواب دیا تو وہ مطمئن ہو کر پہلی بار اپنے بازو کے زخم کی طرف متوجہ ہوا۔ خنجر گوشت میں اچھا خاصا اتر گیا تھا اور زخم سے متواتر خون بہہ رہا تھا۔ خون روکنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ انتظار کرنے لگا۔ ایئر بیس کے مختلف حصوں سے فائرنگ کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، لیکن ہر فرد کا دائرہ کار طے کر دیا گیا تھا اور وہ یہاں سے ہٹ کر کہیں اور دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں رکھتا تھا۔ ویسے بھی بے ہوش شخص کو عمر فاروق کے حوالے کرنے سے پہلے اس کا یہاں سے ہٹنا کسی طور ممکن نہیں تھا۔ جلد ہی وہ اس تک پہنچ گئے۔ آرمی نے ایئر بیس کو تقریباً کلیئر کروا لیا ہے۔ اس بندے کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، لیکن خیال رہے کہ کسی کو اس بات کی خبر نہ ہونے پائے۔ دہشت گردوں کے لیے یہ شخص ہمارے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اپنے راز کی حفاظت کے لیے وہ اسے ہم سے چھیننے یا اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ بے ہوش حالت میں گرفتار شخص کو پوری چابک دستی سے ہیلی کاپٹر میں منتقل کرنے کے دوران عمر فاروق نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت دی، جس پر سب نے بیک زبان یس سر کہا۔ جاوید، تم زخمی ہو، اس لیے ہیلی کاپٹر میں قیدی کے ساتھ واپس جاؤ گے۔ میں اور باقی ٹیم یہاں کے معاملات نمٹا کر بعد میں واپس آئیں گے۔ ان کا دوسرا حکم نامہ جاوید علی کے لیے تھا، جس پر عمل کرنے میں اسے اس لیے اعتراض نہیں تھا کہ وہ اپنے حصے کا کارنامہ انجام دے چکا تھا اور اطلاعات مل رہی تھیں کہ حالات اب انڈر کنٹرول ہیں۔ جلد ہی سب کلیئر کر لیا جائے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔